ناظرین جرگہ کے اس سیگمنٹ کے مہمان آپ لوگوں کے لیے انجان نہیں، لیکن میں آج آپ کو ان کی زندگی کا ایک ایسا رخ دکھاؤں گا جس سے آپ لوگ واقف نہیں، اور یقیناً ان کی زندگی کا وہ رخ جان کر آپ پریشان نہیں لیکن حیران ضرور ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ان کو جنرل پرویز مشرف کے دستراز کی حیثیت میں دیکھا ہے، لیکن آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح وہ بوسنیا کی جنگ کے واحد پاکستانی غازی رہے۔ آپ ان کو اس وقت ایک سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے سیاستدان ہیں جنہوں نے 3 PhD کے ڈگری لیے ہوئے ہیں۔ ان کا سیاسی کیریئر اسلامی جمع طلبہ اور پاسبان سے شروع ہوا اور جنرل پرویز مشرف کے آل پاکستان مسلم لیگ سے ہوتا ہوا MQM تک آ گیا۔ انہوں نے زندگی افغانستان کے پہاڑوں میں جنگوں سے شروع کی تھی اور اب گزشتہ ماہ ایسے پاکستانی سیاستدان کا اعزاز حاصل کیا جو عام سپاہیوں کے ساتھ سیاچن کی محاذ پر گئے۔ ناظرین، میرے آج کے جرگہ کے مہمان خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں پیدا ہوئے۔ 1988 میں پشاور میڈیکل کالج سے گریجویشن کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، وہاں سے LLB اور بار ایٹ لاء کی ڈگری لی، پہلے ہیومن رائٹس میں LLM اور پھر انٹرنیشنل لاء میں LLM کیا۔ واپس آ کر پشاور یونیورسٹی سے پہلے MA پولیٹیکل سائنس اور پھر فلسفی میں MA کیا۔ فرانس سے ہیومن رائٹس میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ لیا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ لیا۔ اسی طرح پہلے انگلینڈ سے قانون میں PhD کی ڈگری لی، پھر قائد اعظم یونیورسٹی سے اینتھروپولوجی میں PhD کی ڈگری لی اور ریسرچ کے لیے موضوع خودکش حملوں کو بنایا۔ اس کے بعد جرمنی سے فلالوجی میں PhD کی ڈگری حاصل کی اور 4 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ان کی سیاسی زندگی اسلامی جمع طلبہ سے شروع ہوئی، 1980 سے 88 تک اسلامی جمع طلبہ سے وابستہ رہے۔ اس دوران افغان جہاد میں حصہ لیا، کنڑ، جلال آباد، خوست اور ستو کنڈو زدران کے محاذوں پر افغان مجاہدین کے ہمراہ روسی افواج کے ساتھ لڑتے رہے۔ 1989 میں مشہور زمانہ جلال آباد حملہ میں حصہ لیا۔ اس سے قبل لنڈے خیبر اور مارو میدان کی لڑائیوں میں بھی شریک رہے، اور اس وقت جو لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ افغانستان میں شدید زخمی ہوئے۔ وہ ان چند محدود پاکستانیوں میں شامل ہیں جنہوں نے شوق شہادت میں بوسنیا کی آزادی کی جنگ میں بھی حصہ لیا۔ 1994 میں قاضی حسین احمد صاحب اور محمد علی درانی صاحب نے پاسبان تنظیم قائم کی تو وہ اس کے خیبر پختونخوا چیپٹر کے صدر بنے، پھر اس تنظیم کے وائس چیئرمین بنے۔ سابق صدر فاروق لغاری صاحب نے ملت پارٹی قائم کی تو وہ اس کے خیبر پختونخوا چیپٹر کے صدر منتخب ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار پر قبضے کے بعد وہ کسی حد تک سیاست سے کنارہ کش رہے اور وکالت کو توجہ دی۔ قومی احتساب بیورو کے ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل بنے۔ تباہ کن زلزلے کے بعد جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے نیشنل والنٹیئر موومنٹ قائم کی تو وہ اس کے ڈپٹی چیئرمین بنے، پھر ان کی حکومت میں یوتھ افیئرز کے ایڈوائزر بنے۔ 2007 کی نگران حکومت میں ٹورزم اور یوتھ افیئرز کے وفاقی وزیر بنے۔ 2008 میں جنرل پرویز مشرف نے پاسدار پاکستان تنظیم قائم کی تو وہ اس کے سربراہ بنائے گئے۔ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف نے آل پاکستان مسلم لیگ قائم کی تو وہ اس کے بانی جنرل سیکرٹری بنے۔ نومبر 2013 میں انہوں نے پراسرار طور پر MQM میں شمولیت اختیار کر کے ہم جیسے دوستوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس کی رابطہ کمیٹی کے ممبر بنے اور 2015 میں اس کی ٹکٹ پر سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ اس وقت وہ سینٹ میں MQM پاکستان کے پارلیمانی لیڈر ہیں، لیکن اس مقام تک پہنچ کر بھی ان کی ایڈونچرزم کے شوق کی تکمیل نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو خط لکھ کر درخواست کی کہ وہ سیاچن کے محاذ پر جا کر اپنی افواج کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ وہ VIP کی حیثیت میں نہیں بلکہ اس رستے سے جانا چاہتے ہیں جس سے عام سپاہی جاتے ہیں اور وہاں فرنٹ لائن پر رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آرمی قیادت کی طرف سے ان کے لیے گزشتہ ماہ اس سفر کا انتظام کروایا گیا۔ آج کے جرگہ میں ہم ان سے سفر سیاچن کی تفصیلات بھی جانیں گے۔ تو ناظرین، آج کے جرگہ کے مہمان MQM پاکستان کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بیرسٹر ڈاکٹر سینیٹر محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ صاحب۔